ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ انتہائی خوبصورت، انتہائی جامع ایک دعا ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو کانٹیکسٹ کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو زائغ میں مبتلا نہ کیجیے گا، ہمارے دلوں کو غلط انٹرپریٹیشن کی طرف، غلط تفسیر کی طرف، غلط سمجھ کی طرف ہمارے دل کو نہ جھکائیے گا۔ یعنی انسان ہر معاملے میں اللہ کا محتاج ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے کہ اللہ سے ہم نے یہ دعا کرنی کہ اے اللہ ہمارے ذہنوں میں تو مختلف باتیں آتی ہیں، ہمارے سامنے تو مختلف باتیں آتی ہیں، ہمارے سامنے تو مختلف توجیہات آتی ہیں، اور شاید اس صدی یا اس ڈیکیڈ سے پہلے تو کبھی یہ والی اتنی زیادہ کھل کی چیز نہیں آ سکتی تھی۔ اس دعا کی ضرورت، ہمارے دل کے ٹیڑھے ہونے کا ڈر اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں تھا جتنا اب ہے۔ پہلے لوگوں کے پاس کتنی ایک تفسیریں ہوتی تھی، کتنے وہ ان کو لوگوں کو ڈفرنٹ اسکالرز کو، ڈفرنٹ لوگ جو ڈفرنٹ اوپینینز دے رہے ہوتے ہیں، ڈفرنٹ اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں، کتنی ایک اپروچ تھی ان کی۔ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر بندہ جو ایرا غیرہ نتھو خیرہ ہے، جو بھی کوئی ہے، وہ اٹھ کے اپنی اوپینین دینا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ نہ کرے میں بھی اٹھ کے جو ہے اپنی ایک اوپینین دے دوں، اور اللہ نہ کرے وہ غلط ہو، اور آپ اس کی طرف انکلائن ہو جائے، آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے، تو یہ کیا ہے؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کیجیے گا۔ اس سے ایک بات سمجھ لیں کہ ہدایت، سمجھ، تدبر، قرآن کی ہدایت کا مرکز کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ ٹیڑھا ہونے کا، سوچ کے غلط ہونے کا مرکز کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ سوچ کے غلط ہونے کا مرکز دل ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو اے اللہ ٹیڑھا نہ فرمائیے گا کسی غلط انٹرپریٹیشن کی طرف، کسی غلط تفسیر کی طرف، کسی غلط رائے کی طرف، کسی غلط ڈائریکشن کی طرف اے اللہ ہمارے دل کو نہ جانے دیجیے۔ اللہ ہم تو کمزور ہیں نا، ہمارے سامنے تو کوئی ایک بات آئی، کسی نے سائنٹیفیکلی بات کی، کسی نے کچھ بہت ہی کوئی تیز ترار سا بندہ ہوا، اس نے ہمارے سامنے بات کی اور ہم سوچنے پہ مجبور ہو گئے۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے دل کو اس طرف مائل ہی نہ کیجیے گا، ہمیں اتنا اسٹرینتھ عطا کر، ہمیں اتنا ایمان عطا کر، ہمارے دل کو اتنا مضبوط کر دیں۔ اور دیکھیں پچھلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس پہ ایمان لے آئے۔ اور راسخون فی العلم کی ایک نشانی یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی متشابہ چیز آتی ہے، ایسی چیز جس کی سمجھ نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس آتا ہے کسی سے کہتا ہے کہ آپ کا اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ پوچھا ہے لیکن مجھے کوئی بھی سیٹسفائی نہیں کر سکا، کوئی بھی مجھے اس کا آنسر نہیں کر سکا، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اس کا آسان جواب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کو جو ہے وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ کہ بالکل اس کو چھوڑ دو، لیکن یہ نہیں کہ اس کو آپ نے ہر لحاظ سے سیٹسفائی کرنا ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس کو کیا کہنی ہے؟ آمنا بھی، ہم تو اس پہ ایمان لاتے ہیں، کل من عند ربنا، سارے کا سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یہ راسخون فی العلم کا جواب ہے کس کے اس کے متعلق؟ متشابہ کے متعلق۔ اور پھر وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی، اذ آیا ہے یہاں پہ، جس وقت، جس لمحے آپ نے ہمیں ہدایت پہ ڈالا، یعنی جس لمحے ہمارے ذہن میں آیا کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، ہم نے اللہ کی ماننی ہے، ہم نے توبہ کرنی ہے، اللہ اس لمحے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے گا۔ جس لمحے اے اللہ آپ کا فضل ہم پہ ہوا تھا، جس لمحے، جن دنوں میں، جس وقت میں آپ نے ہم پہ اپنا فضل کیا تھا اور ہم ایمان کے، دل کے اطمینان کے ایک لیول پہ پہنچے تھے، اللہ اس لمحے کے بعد ہمارے دل کو پھر سے ٹیڑھا نہ کیجیے گا، ہمارے دل کو پھر سے ان جو رحمتوں، ان برکتوں، ان ہدایتوں کو جو آپ نے ہمیں دی تھی اللہ، اس کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ فرمائیے گا۔ وَهَبْ لَنَا، وہب کا مطلب ہوتا ہے بغیر معاوضے کی کوئی چیز دینا، بغیر استحقاق کی کوئی چیز دینا، بغیر حق کے چیز دینا، بغیر ڈیزرو کیے ہوئے کوئی چیز دینا۔ ایک ہوتا ہے ہم ڈیزرو کرتے ہیں، ایک مزدور ہے وہ مزدوری کرتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو اس کا معاوضہ دیا جائے، مزدوری دی جائے۔ وہب کہتے ہیں بغیر استحقاق کے دینا۔ ایک بندے نے کچھ بھی نہیں کیا اور پھر بھی آپ اس کو دیں گے
تو یہ وہب ہے، یہ ہے وہب۔ تو ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے اپنی خصوصی رحمتیں عطا کر۔ اور اللہ یہ کیوں عطا کر؟ اس لیے نہیں کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے محنت کی ہے، اس لیے نہیں کہ ان رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کچھ اعمال کیے ہیں۔ وَهَبْ لَنَا، وَهَبْ لَنَا، اے اللہ محض اپنے لطف و کرم سے، اپنے فضل سے عطا کر۔ جیسے ہم کہیں جا رہے ہوں اور راستے میں ہمیں کوئی بندہ نظر آئے اور ہمیں لگے کہ یار یہ بہت مجبور ہے، اس کو نیڈ ہوگی، اور ہم 500، 1000، 5000 روپے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں۔ اب وہ ڈیزرو نہیں کرتا، اس نے کچھ کیا نہیں ہے کہ اس کے معاوضے میں اس کو یہ پیسے دیے جائیں، تو اللہ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ بغیر ہمارے کسی بھی عمل کے، بغیر ہمارے کسی بھی ڈیزرو کیے استحقاق ہونے کے، مستحق ہونے کے، اے اللہ اپنی رحمتیں ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اور کیوں فرما دیجیے؟ انکا انت الوہاب، بے شک آپ ہی تو وہاب ہیں، آپ ہی تو بغیر ڈیزرو کیے دینے والے ہیں۔ اور وہاب ہوتا ہے جو بار بار دیتا ہے، بار بار دینے والا، تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دے کے مانگنا چاہیے۔ اے اللہ آپ غفور ہیں، تو اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجیے۔ اے اللہ آپ رحیم ہیں، مجھ پہ رحم کر دیجیے۔ اے اللہ آپ وہاب ہیں، بغیر معاوضے کے، بغیر میرے کسی عمل کے، بغیر میری ڈیزرویشن کے مجھے عطا کیجیے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ جب اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو ویسے مانگو جس میں اللہ کی صفات کا واسطہ دے کے، وسیلہ بنا کے، اللہ کو ایک طرح سے ہم کہتے ہیں اللہ دیکھیں آپ تو بہت زیادہ سخی ہیں نا، تو اللہ ہمیں عطا کیجیے۔ تو قرآن بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اے اللہ آپ وہاب ہیں، تو اے اللہ اپنی اس وہاب ہونے کی صفت سے، وہاب میں ایک ہی بھی آتا ہے نا کہ بار بار دینے والا، تو اللہ اس سے پہلے بھی تو آپ نے جو دیا وہ بغیر معاوضے کے دیا، بغیر ڈیزرو کیے ہوئے دیا، بغیر استحقاق کے دیا، تو اللہ اب بھی مجھے عطا کیجیے۔ اور اللہ اب تو میں مانگ بھی رہا ہوں، کتنی مرتبہ اللہ آپ نے بغیر مانگے عطا کیا، اب تو مانگ رہا ہوں تو اب تو ضرور دیجیے۔ اور ایک اس میں مفسرین کچھ فرماتے ہیں کہ خوبصورتی کیا ہے کہ اس میں ہم جو ہماری لائف کا، ہماری زندگی میں سب سے بہترین دور آتا ہے نا دین کے لحاظ سے، قرآن کے لحاظ سے، اللہ کے تعلق کے لحاظ سے، اس میں وہ مانگنا چاہیے۔ ہم دعا مانگے تو ہمارے ذہن میں بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، اے اللہ وہ جو وقت تھا نا جس میں میں تہجد بھی پڑھتا تھا، یا جس میں اللہ اچھی طریقے سے دعائیں بھی کرتا تھا، جس میں بہت زیادہ قرآن پڑھتا تھا، جس میں قرآن پڑھنے کا شغف تھا، جس میں نماز میں بڑا دل لگتا تھا، اے اللہ جیسا آپ نے اس وقت رکھا تھا نا، اب میرے دل کو اس سے جھکا مت، اس سے کم نہ کر، اس کے سے دوسری طرف مائل نہ کر، ویسا کر دے اللہ، ویسا عطا فرمائیے۔ اور آلدو کہ میں ڈیزرو نہیں کرتا، لیکن پھر بھی عطا، کیونکہ آپ وہاب۔ اللہ جل شانہ ہمیں اللہ سے دعائیں مانگنے اور سمجھ کے اور ان کا سینس اور سوچ رکھ کے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔